ایڈم صاحب آپ کا پھر سے استقبال ہے. میں ذرا ایڈم صاحب یہ ایک چونکہ یہ امی ابو پہ آ گیا ہے, میں ذرا امی ابو کا بھی, بادشاہ سے تو یہ بھاگ چکا ہے, امی ابو کا اس کا میں یہ دماغ سے جو اپنگ لگا ہے نا جنگ, وہ بھی نکالتا ہوں. بادشاہ سے بھاگ گیا, ٹھیک ہے. اچھا امی ابو پہ آتے. امی ابو کو آپ نے ڈنگی کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے امی ابو کا. کیا وہ میرا نوٹ پیڈ ہینگ ہو گیا کیا؟ فی الحال ارے صرف نوٹ. یار ویسے ان کا بیس آرگیومنٹ کیا ہے؟ میں سوری جوائن ابھی بیس, کیا تھوڑی دیر پہلے. اچھا بیس آرگیومنٹ ان کا یہ تھا, انہوں نے میری ایک شارٹ دیکھی جہاں پہ وہ بندے سے میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کا اللہ جو ہے وہ ظالم ہے, کیونکہ آپ کا اللہ جو ہے وہ کرموں پہ سزا نہیں دے رہا ہے, بلکہ وہ ایمان جو نہ مانے, اب اس کے بعد پھر وہ لاکھ اچھے کرم کر لے, اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. تو یہ اس کو میرے اس آرگیومنٹ کو غلط سمجھتے ہیں, تو میں وہی جان رہا تھا کہ کیوں غلط سمجھتے ہیں. اوکے آپ نوٹ پیڈ صحیح کرتے ہیں, میں ذرا نوٹ پیڈ میرا گیا, آپ بات کر لو, کنٹینیو ان کا کرو. آرگیومنٹ سمجھ آتا ہوں. جی بھائی اس میں کیا آرگیومنٹ ہے, آپ کیا کہتے ہیں, کیا آپ کا بیس آرگیومنٹ کیا ہے عبد العظیم صاحب؟ ان کی آواز نہیں آ رہی. ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں ذرا, میوٹ پہ تو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح شانتی سے میں آپ کی بات سنتا ہوں, پلیز میری بھی اسی طرح سن لیا کریں. جی آپ جب میں سنائیں ختم کر دوں تو آپ بول دیا کریں ارے بات. بھائی سنائیں اچھا, شارٹ میں تو میں بولیے. یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بادشاہ ہے, اس نے دنیا بنائی ہے, اس نے ایک امپائر بنایا ہے, اور اس پہ اس نے کچھ رولز رکھے ہوئے ہیں. اس نے رولز یہ رکھے ہوئے ہیں کہ مطلب وہ اپنے بندوں کو سب کچھ دیتا ہے, اس کے بدلے میں بندوں سے وہ کیا کہتا ہے کہ میرا کہنا مانو, جو میں کہتا ہوں میرا کہنا مانو, اس پر چلو, تو آپ لوگوں کے لیے میں اور بھی اچھا ہوں, اس سے بھی زیادہ اچھا ہوں. لیکن یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اسی امپائر کے اندر رہ کر, اسی کنٹری کے اندر رہ کر وہاں کا کھاتے بھی ہیں, وہیں کا پیتے بھی ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ کی طرف سے نہیں مل رہا, بادشاہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. تو اس میں کیا اب بادشاہ کو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اگر بادشاہ ان کو معاف کر دیتا ہے تو یہ تو باقی جو بادشاہ کا کہنا مان رہے ہیں, اس بادشاہ کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ تو غلط ہو گیا نا. کیونکہ یہ اتنا کہنا مان کے اس کے اللہ کے لیے, مطلب اپنے کنگ کے لیے, اپنے بادشاہ کے لیے سب کچھ محنت کرتے ہیں, اس کا کہنا مانتے ہیں, یہ بھی جنت میں چلے جائیں, اور وہ جو نہیں مانتے وہ بھی جنت میں چلے جائیں. تو یہ تو انصاف والی بات نہیں ہوئی. تو اس لیے اس نے رولز رکھے ہوئے ہیں کہ مانو گے, اور اس نے رولز رکھنے سے پہلے بتا دیا کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ سزا ہوگی. ایسے نہیں کہ اٹھا کے اس کو سزا دے دی. یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سر. اچھا آپ نے دو پری سپوزیشن لی ہے. پری سپوزیشن کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ نہیں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں زیادہ. اوکے, پری سپوزیشن ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے سے سپوز کر لیا دو چیزوں کو. جو آپ نے بیس چیزیں دو سپوز کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ اس بادشاہ نے یہ دنیا بنائی, اور دوسری چیز آپ نے سپوز کیا اس نے آپ کو کھانے پینے کو دیا. یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے, میری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں اتنا لمبا لیکچر نہ دیا کریں کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ ہی بھول جائیں. سو امید ہے کہ آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں بھولی. ناؤ سب سے پہلے آپ کو آرگیومنٹ یہ بنانے کے لیے مجھے یہ دو چیزیں پروو کرنی پڑیں گی آپ کو. اگر آپ مجھے پروو کر دیں دو چیزیں کہ اللہ سب کو کھانا پینا دیتا ہے اور اللہ نے یہ دنیا بنائی, تو پھر ہم آپ کے نیکسٹ پوائنٹ کو سمجھ سکتے ہیں. تو وہ جب آپ اللہ کو مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے طریقے سے سمجھایا ہوا ہے, میسنجرز بھیجے ہوئے ہیں, اس سے بتایا, اس کے ذریعے بتایا گیا کہ اس پر کنٹرول اسی کا ہے. دوبارہ واپس آتے ہیں. دیکھیں میسنجر بھیجے ہیں, 1,24,000 میسنجر بھیجے ہیں. آپ نے کتنے دیکھے؟ دیکھے کہ نہیں ہے, بٹ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. اوکے ٹھیک ہے, دیکھے نہیں ہے آپ نے. اچھا قرآن کو آپ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے؟ جی بے شک. اوکے, اس کے اندر سے ایسا کریں, مجھے آپ 1,24,000 پیغمبر ہے نا, اس میں سے 1,00,000 نہیں, 10,000 نہیں, 5,000 نہیں, 100 پیغمبروں کے نام بتا دیں. 100 پیغمبروں کے نام کتاب میں لکھے ہی نہیں ہے تو مینشن نہیں ہے, میں نہیں بتا سکتا. 50 کے کیونکہ نام مجھے بتا دیں, 50 کے نام بتا دیں. 50 کے نام, جب جتنے مینشن ہیں اتنے مجھے, جتنے مینشن ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں قرآن میں اور حدیث میں. کتنے مطلب مینشن؟ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے, لیکن جتنے لکھے ہوئے ہیں وہ قرآن شریف میں ہے. سب کے نہیں لکھے ہوئے, یہ مجھے پتا ہے کہ سب کے نہیں لکھے ہوئے. چلے ٹھیک, کوئی بات, فرگیٹ دیٹ. اچھا آپ ایسا کریں کہ انڈیا میں کسی ایک پیغمبر کا نام بتا دیں جو آیا ہو.
I don't know, میں انڈیا میں نہیں رہتا. پاکستان میں کوئی ایک پیغمبر آیا اس کا نام بتا دیں. پاکستان میں نہیں آیا, I think. اوکے, انڈیا بھی اس میں پاکستان کا حصہ تھا نا ایک سری زمانے لنکا میں, کے جس میں بارے میں پیغمبر. سنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اوکے, سری لنکا کے جودھی پہاڑ پہ اترے تھے, وہ میں نے سنا تھا. اچھا اچھا اچھا, وہ سنا تھا نا آپ نے, اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے نا, ایویڈنس نہیں ہے نا, وہ بھی مسلمانوں نے گیم بنائی تھی. اچھا, چائنا میں کوئی پیغمبر کا نام. I don't know. اوکے, امریکہ میں کوئی پیغمبر کا نام. آپ کی بات سمجھ رہا آسٹریلیا ہوں میں, کہ جب افریقہ میں. اچھا, میں پوائنٹ پر تو پہنچ ہمارے گیا. جتنے بھی جو, تو بیسکلی میں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی سو کالڈ پیغمبروں کے نام ہیں وہ سارے کے سارے تو پڑے ہوئے ہیں ادھر کے سعودی عربیہ میں بقول آپ لوگوں کے. ٹھیک ہے, ابراہیم بھی سعودی عربیہ میں ہی تھا, خانہ کعبہ بنا گیا, پتہ نہیں کیسے بنا گیا, پتہ ہی نہیں, کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے, لیکن چلے ہو. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کو پوری دنیا کریٹر بھی بنا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات کو مانو بھی, اور آپ کہہ رہے ہیں جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں سڑے گا بھی, لیکن آپ کے پاس کسی بھی دنیا میں کسی بھی اور خطے کے اندر ایک بھی پیغمبر کا نام بھی نہیں ہے, اس کی کوئی ٹیچنگ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے تو آپ کو مجھے اللہ کو ثابت کرنا پڑے گا نا. اب پیغمبروں کا تو کام گیا, اب وہ غائب ہو گیا, کیونکہ آپ نے کہا پیغمبر بھیجے, تو پیغمبر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, آپ دکھا ہی نہیں کوئی سکتے. تو اب آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ جس چیز کو آپ پروف کر رہے ہیں نا کہ ہاں 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 ایسا ہے, اس کو آپ پروف کر کے دکھائیں. دکھا سکتے ہیں پروف؟ اس کے معجزے اور اس کے کچھ نشانات موجود ہیں بہترین, ابھی بھی, اللہ کا آج بھی. ایک معجزہ دکھا دیں. اللہ کے ایک نہیں ہزاروں معجزے ہیں, ایک نہیں, جتنے بھی میں دکھائے کہتا ہوئے ہوں ہیں سر سب سچ تھے اس ٹائم پہ. کروڑوں معجزے ہیں, مجھے ایک دکھا دیں. جیسے معجزوں میں سے جو اس ٹائم پہ دکھائے گئے تھے وہ موجود ہے. صحیح ہے, نہیں نہیں مطلب فار بھائی, ایگزامپل جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا گیا تھا. پرفیکٹ, مجھے آپ یہ دکھا دیں دنیا میں اس زمانے کے اندر جب چاند کے 2 ٹکڑے محمد نے کیے, ٹھیک ہے, اس زمانے میں کون سی ایسی ہسٹوریکل پیپل ہیں جنہوں نے لکھا ہو؟ فار ایگزامپل وہاں پہ یہودی رہتے تھے, یہودی اپنی ہسٹری لکھتے رہے, یہودیوں نے اورل ٹریڈیشن میں تالمود بھی لکھی, ٹھیک ہے, اور تالمود جو کہ اورل ٹریڈیشن تھا اس کو اس زمانے میں لکھنا بھی شروع کر دیا تھا. بیبلونین ایرا تھا, زوراسٹرین لوگ تھے جو کہ آگ کی پوجا کرتے تھے, وہ بھی چاند کے اوپر, چاند بھی ان کا ایک گاڈ تھا. اس طرح سے بہت سارے لوگ تھے جو ہسٹری لکھ رہے تھے اس زمانے میں, ڈیٹا لکھ رہے تھے. کیا کسی ایک نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے اور اپنی کتابوں میں کہیں بھی مینشن کیا ہم نے آج چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ لیے؟ یہ تو آج بھی ناسا کی رپورٹ ابھی پڑھ لے, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ان کے بیچ میں سے ایک دراڑ سی ہے. ناسا کی رپورٹ جو ہے وہ ایک مسلمان نے لکھ کے گیم ڈال دی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو بیسیکلی دیکھو, بات یہ ہے, میری بات بات سنیں سنیں بات آپ. سنیں بات سنیں بات سنیں جی بات جی, سنیں, جو میرا کوشچن تھا وہ کچھ اور تھا اور آپ کہیں اور چلے گئے. کیا کسی بھی ہسٹوریکل فگر نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہوئے لکھے ہیں ہسٹری کے اندر؟ لکھے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. نہیں لکھے, نہیں لکھے. آپ جو ہے نا, آپ اس طرح دیکھیں, میری بات آپ سنیں, دیکھیں آپ نے میری بھائی بات, بھائی ایک مجھے سیکنڈ بولنے بھائی تو بات, دیں. بھائی ایک سیکنڈ بات اچھا بولنے اوکے دوں اوکے, گا آپ بولیں کو. میری بولیں. بات ہی نہیں ختم ہوئی, آپ کیسے بول سکتے ہیں پھر؟ اوکے بولیں. آپ کو میں نے کہا 2, آپ نے ایویڈنس نہیں دیا, آپ نے کہا لکھی ہوگے, میرے کو نہیں پتا, تو ایویڈنس نہیں دیا آپ نے. کیونکہ اچھا, سب نے نہیں پڑھے, آپ نے بھی سب نے ارے کتابیں نہیں پڑھی, بھائی لکھا میں نے ہوگا. ساری پڑھی ہیں, ہم نے بہت ریسرچ کر لی ہے, ٹھیک ہے, کہیں نہیں لکھا, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہیں نہیں لکھا. ناؤ آگے چلتے ہیں, کوئی اور ایسا معجزہ بتائیں اللہ کا جو میں آج ویریفائی کر سکوں. فرعون. فرعون, اوکے, فرعون کا کیا معجزہ جی اللہ میاں نے بتا دیا؟ مطلب جیسا قرآن میں لکھا ہوا ہے سیم اسی طرح وہ ابھی تک سیف بھی ہے, اور سمندر کے اچھا پانی کے نشانات اوکے, اس کے اوپر فرعون لکھے بھی کون ہوئے سا ہیں. اس اور فرعون کا کیا نام تھا؟ اصلی نام کا مجھے نہیں پتا. اچھا نہیں پتا آپ کو؟ قرآن تو نہیں خالد نام بتاتا. تھا, آئی تھنک ایسا کوئی خالد نام تھا. خالد نام تھا, فرعون کا نام خالد تھا. ایجپشن فرعون کا نام عربک نام تھا. ماشاء اللہ. آئی ڈونٹ نو, ایسے ہی کچھ نام لکھا ہوگا. ونس اگین یہ بھی ایک بہت بڑی دیکھو, بونگی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نوح. بونگی کیوں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وائی بونگی کیوں ہے. نہیں, عربک میں نام بتا تھے رہا اس ہوں نا, ٹائم بھی, ارے عربک نام بتا تھے رہا اس ہوں, ٹائم بھی. بتا رہا ہوں, نہیں تھے نہیں تھے. جو ایجپٹ یہ میں ابراہیم عربک. ہو گیا, اسحاق ہو گیا, یعقوب ہو گیا, تو عربک میں نہیں رہتے تھے, یہ تو ایجپٹ اور وغیرہ آس پاس کے شہروں میں رہتے تھے, میں تو ان آپ کے کو نام بتا بھی تو دیتا ہوں, عربک ہیں. ہاں جی, ابراہیم آپ نے اس کو عربسائز کیا ہے, اس کا نام ابراہم تھا, ٹھیک ہے. اب آپ بولیں گے اسحاق کا ابراہیم نام آپ نے, آئزیک تھا. آئزک نہیں تھا یار, یہ بھی آپ کو نہیں. آئزک, اچھا آئزک جو ہے وہ اصل میں ہیبرو لینگویج کے اندر کیا نام ہے؟ آپ بتا دیں. ہاں آپ کو نہیں پتا نا, میں آپ کو یہ بتانے شروع کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جب آئزک جو آپ کو نظر آتا ہے وہ
ایک انگلشائز نام ہے کیا جس کو انگلش کے اندر کنورٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہیبرو کے اندر کیا نام ہے وہ آپ کو بتانا چاہیے. ہیبرو ٹھیک کیا ہے, چیز ہے؟ ہیبرو وہ لینگویج ہے جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی, اچھا رائٹ. تو ہیبرو وہ لینگویج ہے جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی, آپ نے اس کا عربسائزڈ نیم بنا لیا. اس سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ عربک بولی جاتی تھی. یعقوب بنا لو, جیکب کہہ دو, جیکب جو انگریزی والے ہیں وہ کہیں جی جیکب, وہاں پہ تو انگریزی بولی جاتی تھی. That would be stupid. اگر ایک گورا بندہ آ کے بولے کہ جناب وہاں پہ تو انگریزی بولی جاتی تھی, ان کا نام جیکب تھا, تو اس کو چپیڑ نہیں پڑ جائے گی لوگوں سے, کہیں گے پاگل کے بچے, دماغ خراب ہے تیرا, یہ تو ایسا انگلشائز نیم ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یعقوب کو ان لوگوں نے جیکب کر دیا ہو. اس کا بھی تو کوئی پروف نہیں ہے نا کہ وہ یعقوب تھے یا جیکب ہی تھے, یا وہ ارے آئزیک تھے یا اسحاق ہی ارے تھے. ارے ارے ہمارے ہاں تو اسحاق میں ہے. آپ واقعی میں بہت ان پڑھ شخص ہیں, آئی ایم سوری, لیکن میں اب آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں کہ ہیبرو وہ لینگویج ہے جو اس زمانے میں اس علاقے میں بولی جاتی تھی. کیونکہ ہیبرو لینگویج کے جو آپ کے پاس اسکرپچرز موجود ہیں, دے آر دیر فرام 800 BCE, 800 سال قبل مسیح کے آپ کے پاس اسکرپچر موجود ہیں جو اس لینگویج کے اندر لکھے ہوئے جو اس علاقے میں بولی جاتی تھی. ایرمیک اور ہیبرو وہ لینگویج ہے جو وہاں پہ بولی جاتی تھی. عربی, محمد کی جو عربی ہے وہ محمد کے زمانے میں ابھی کمپلیٹ لینگویج ہی نہیں بنی تھی, اس کے اندر ابھی واولز بھی نہیں آئے ہوئے تھے. جب بھی لینگویج نہیں بنتی ہے اس کے اندر پہلے بیس ورڈز آتے ہیں پھر واولز آتے ہیں. تو محمد کے زمانے میں عربی ابھی ترقی نہیں کر کے ابھی واولز تک لکھت پرت کی پراپر لینگویج ہی نہیں بنی تھی. نمبر 2, عربک جو ہے وہ مجموعہ ہے مختلف لینگویجز کا, بیبلونین لینگویج کا, سیریائک لینگویج کا, ایرمیک لینگویج کا, ہیبرو لینگویج کا. عربک ایک پیور لینگویج نہیں ہے ان اٹ سیلف, اٹس اے کلیکشن آف ملٹیپل لینگویجز. قرآن کے جیسے کہ اندر 1800 سے زائد الفاظ ہیں فورن لینگویجز کے. عربک تیسری یا چوتھی صدی عیسوی میں ڈیولپمنٹ فیز میں بہتر ہوئی تھی کہ کسی حد تک رائٹنگ فارم میں آئے. 7ویں صدی عیسوی میں اس کو لکھنا پراپر شروع کیا تھا. 8ویں صدی عیسوی کے اندر اس کے اندر واولز, نقطے, زیر زبر پیش, شد مد آئی تھی. آپ کے ارلی قرآنک مصحف کے اندر نقطے تک نہیں ہے, اور آپ کو پاکستان میں بتایا جاتا ہے وہ ایک نقطہ بھی چینج نہیں ہوا. کیسے چینج نہیں ہوا؟ ابے سالے وہاں پہ نقطہ تھا ہی نہیں کوئی. ارلی عربک میں تو نقطہ ہی نہیں تھا, وہ نقطے کا نقطہ تھا مطلب یہ ہی نہیں نہیں. ہے. وہ بھائی یہ نہیں ہے, اوکے چلیں آپ کو وہ دکھاتے نقطے ہیں. کا آپ مطلب غلط سمجھ رہے ہیں. میری بات سنیں, آپ پہلے کنگ کی بات چل رہی تھی لیکن آپ یہاں تک لے, میں نقطے کی بات آپ اوکے کو کر دوں نا. نقطے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک لکھا ہوا ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو اردو میں بولوں کہ لکھا ہوا ہے پتنگ لکھا ہوا ہے, لیکن اگر آپ پے کو بے لگا دیں تو وہ پتنگ ہو جائے گا. اس کا مطلب جی, یہ ہے کہ بے کو پے سے نہیں جوڑا گیا, وہ جیسا کا جیسا ہے ویسے ہی اس کے اور اگر میں مطلب آپ کو دکھا دوں, اچھا چلیں ایکسنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ ایکسنٹ جیسا اس آپ ٹائم پہ بولا جاتا تھا سنیں سیم اسی ٹائم پہ ابھی بولا جاتا ہے. اب سنیں اردو کا قرآن تھوڑا سا چینج ہے, یار, عربی سنیں کا قرآن چینج ہے. سنیں اور ریلیکس. تالامون اور یالامون دو ڈیفرنٹ ورڈ ہیں. جی اوکے, آپ کے ورش قرآن کے اندر تالامون لکھا ہوا ہے اور آپ کے حفظ قرآن کے اندر یالامون لکھا ہوا ہے. وچ ون از رائٹ؟ نقطے دو اوپر لگا دو یا دو نیچے لگا لو. اگر میننگ وہ میننگز کے حساب سے ہوگا نا, جہاں پر جو میننگ میننگز بنتی ہے نہیں, وہ میننگ کے حساب سے نہیں, سیم آیت سیم لوکیشن سیم جگہ کے اوپر ایک جگہ پہ تالامون ہے اور اسی آیت میں دوسرے قرآن کے اندر یعلمون ہے. ورش ایک علیحدہ قرآن ہے, حفظ ایک علیحدہ قرآن ہے. 1924 میں قرآن کی کینونائزیشن ہوئی, لیکن بھائی آپ بہت بیبی ہیں, میں ابھی آپ سے اتنے ڈیٹیل لیول میں نہیں جاؤں گا. اچھا اینی ہاؤ, تو آپ اللہ کو تو ابھی تک ثابت نہیں کر سکے, لیکن چلے دوسرا آپ نے ایک اور پوائنٹ رکھا تھا کہ ثابت کر وہ ہمیں چکا ہوں, کھانے مانتے کو نہیں ہو. دیتا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کے مطابق مانتے نہیں, دنیا نے دیکھ لیا, 4,500 لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں ہمیں, کوئی بات نہیں, سب سن رہے ہیں. اچھا دوسری بات اب جی آپ سے کرتے ہیں ہم, آپ نے کہا اللہ کھانا دیتا ہے. جی افریقہ میں بہت سارے مسلمان لوگ ہیں جو مر رہے ہیں بھوک سے. تقریباً سننے میں آتا ہے کہ کتنے تھے ساحل, لاسٹ ٹائم تم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا, 4 لاکھ 5 لاکھ بندے ہر روز مرتے ہیں بھوک سے, رائٹ, افریقہ میں. اوکے ساحل دوبارہ ڈیٹا لے آئے گا. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی بھوک سے لوگ مر جاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ اللہ کھانا کب دیتا ہے انہیں؟ آپ نے کہا اللہ کھانا دیتا ہے. جی مطلب رزق کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ہی ہے.
لیکن بھائی کیسے آپ نے کہا اللہ کھانا دیتا ہے, اب کہتے ہو ذریعہ, اوکے تو کیا میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں تو وہ ذریعہ بن جائے گا, مجھے کھانا دے گا؟ وہ دیکھو دنیا کا اس نے اپنا ایک رول بنایا ہوا ہے, صحیح ہے. اگر میری بات سنیں, اگر وہ ہر کسی کو کھانا دے گا, ہر کسی کو مطلب اسی حساب سے جیسا کہ وہ بندہ چاہتا ہے وہی ہوگا, کسی بندے پر کوئی تکلیف گزرے گی نہیں, تو یہ تو اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوگا نا. دیکھیں نہیں, اس ایک دنیا سیکنڈ کو مجھے ترتیب ہے, آپ ہر کی چیز ایک کو سیکنڈ چلانے کی ایک ترتیب ہوتی ہے. میری بات سنیں نا. چلانے کی ترتیب نہیں ہوتی, ویٹ کریں دوبارہ سے ریلیکس ہو کے سنیں. اچھا میں ویٹ ہی کر رہا آپ ہوں نے ایسے بھی. ایک طرف کہا کہ اللہ کھانا دیتا ہے, اب آپ نے کہا وہ سب کو دے دے گا تو اللہ کو پہچانے گا کون؟ تو کیا اللہ کھانا دیتا ہے یا نہیں دیتا, پہلے یہ بتائیں. اللہ بے شک کھانا اللہ ہی دیتا ہے. اوکے, اگر بے شک کھانا اللہ ہی دیتا ہے تو تمام ایتھیس, ایگنوسٹک اور اللہ کو نہ ماننے والوں کو کھانا کیسے مل جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے, چاہے وہ اس کو اچھا, اللہ مانے کا نہ کام مانے, ہے. وہ اپنی ترتیب سے دنیا کو چلائے گا اچھا, جس طرح سے اس اور نے جو ترتیب جو بتائی جو ہے. یہ مسلمان ہیں, جو بعد اللہ کا کو حساب مان ہے اس رہے کے. ہیں, جو اللہ کو مان رہے ہیں وہ بھوکے ننگے مرے ہیں, اور جو اللہ کو نہیں مان رہے وہ عمارت, وہ اوپر رہے, ان کے پاس پیسہ بھی ہو, سب کچھ ہو. تو یہ ایسا تو نہیں ہے. ایسا نہیں. اوکے, دیکھو کافروں میں بھی بھوک سے پاکستان مر میں جاتے ہیں, کافروں میں بھی بھوک سے مر جاتے ہیں. پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ غریب لوگ کون ہیں؟ میں یہی دیکھیں, اب میری بات کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا پلیز بھائی, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے. اگر اللہ ایسا کرے کہ جو اس کی عبادت کرتے ہیں اس کو کھانا دے, اور جو اس کی عبادت نہیں کرتا اس کو کھانا نہ دے, صحیح ہے, مطلب وہ اس دنیا میں اس کو مار دے, تو یہ اس دنیا میں غیر مسلم رہے گا کون؟ تو اس کا اس مطلب ہے کے اللہ نہ کھانا نہیں ماننے والا دیتا. رہے گا ہی کون؟ مگر تو میری اس کا دوسری مطلب بات ہے, سنیں. چل اگر دوسری بات نہیں, پہلے اس پہ, اس کا مطلب ہے اللہ کھانا نہیں دے رہا. دے رہا ہے, بے شک دے رہا ہے. پھر وہی بات ابھی آپ نے بتایا, اب بھی آپ نے بولا, آپ دیکھیں آپ اپنی ہی بات پہ ریورس گیئر مار رہے ہیں. یا تو اللہ کھانا دیتا ہے یا اللہ نہیں دیتا, یا تو میرے اپنے کام کی وجہ سے میں کھانا لیتا ہوں. اگر میں جاب کرنا چھوڑ دوں تو کیا مجھے پیسے ملیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں ملیں گے. تو پھر اللہ کھانا دے رہا ہے یا جاب؟ اللہ کھانا جاب کے ذریعے آپ کو دے رہے ہیں. نہیں, تو جاب تو میں کر رہا ہوں, اللہ کا بیچ میں کیا کام ہے؟ مجھے اللہ کا کام بیچ میں سمجھائیں. جاب پڑھائی میں نے کی, ٹھیک ہے, ایک خاص جگہ تک میں پہنچا, جاب میں کر رہا ہوں, صبح سے لے کے شام تک کاروبار میں کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد جی, کمائی کر رہا ہوں, اس میں اللہ کا عمل دخل گیا ہے, وہ سمجھائیں. کیونکہ اللہ نے ہی آپ کو اس کے کرنے کی توفیق دی ہے نا, نہیں, آپ توفیق اس کے کیسے دی؟ آرڈر کے بغیر تو کر ہی نہیں سکتے. اوکے, تو پھر اللہ نے توفیق دی, یہ آپ کو کیسے پتا لگا اللہ نے توفیق دی؟ ہمارا ایمان ہے اس بات پہ. کیا اوکے, اندھ وشواسی ہیں. اوکے, تو جب اندھ آپ وشواسی نہیں, ہمارا ایمان ہے. بھائی ایمان وہی نا, ایمان بلائنڈ فیتھ ہے نا. اچھا میری ایک سوال, اب میرا اندھا ایک فیتھ ہے کوشچن ہے, نا. میرا ایک کوشچن ہے. جی جی جی. آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے نا, مطلب آپ کسی بھی ریلیجیس کو نہیں مانتے؟ اوکے, میں مانتا ہوں, لیکن چلے کوئی بات نہیں مانتا. اور نہیں, کون سے ریلیجن کو مانتے ہیں پھر آپ؟ میں ٹھیک ہے نہیں مانتا, آپ آگے چلیں اپنی نہیں بات پہ. نہیں, آپ نے کہا نا ابھی مانتے ہیں, اسی پلیز مجھے اس اسی سوال کا. آپ پہلے اپنی بات پوری کر لیں, پھر میں آؤں گا. آپ مجھے اسی چیز کے اوپر جو آرگومنٹ دینا تھے دے, میں آپ کے ساتھ اسی آرگومنٹ پہ بات کروں گا, ڈونٹ وری. میں کسی کو نہیں اچھا مانتا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نہیں آپ مانتا بھائی, ہاں چلے جی بات کریں, بات نہیں رکھیں, مانتا بات اپنا رکھیں. آرگومنٹ ہاں, رکھو. کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتے نا آپ لوگ. اچھا بولے بولے بولے. اچھا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا مطلب ایسے ہی بن گئی ہے, یہ دنیا مطلب ایوی بن گئی ہے, یہ دنیا انسان کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چیز اور اس کا ہر کام, اور اس پوری دنیا میں ہر چیز سرکولر جو ٹائم وغیرہ ہے وہ سب ایوی ہے, اور اگر آپ کسی مذہب کو مانتے ہیں, کسی بھی ریلیجن کو مانتے ہیں, تو آپ کے پاس بھی اس خدا کو ظاہر کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, صحیح ہے. اگر آپ مانتے ہیں تو آپ بھی پروف نہیں کر سکتے اپنے خدا کو, جیسا کہ آپ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے سامنے آ کے بیٹھے اور آپ اس کو مان جائے, ایسا تو آپ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ مانتے ہیں تو. اگر آپ نہیں مانتے اور تو رک تو وہ جا, سرکل میں بار بار بولتا جائے گا ایک ہی بات. اوکے ابھی مانتے بھی کر دیا, نہیں مانتے بھی کر دیا, پھر دوبارہ شروع ہو گیا اسی جگہ پہ. کیونکہ ریلیکس آپ ہو کو کے سمجھ بات نہیں کریں نا. لگتی. نہیں سمجھ اوکے لگ بھائی, گئی بھی ہمیں, سمجھ لگ گئی. دیکھو اللہ کو یا خدا کو منوانا وہ تب ضروری ہے جب آپ نے کہا کہ وہ جو اس کو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں پھینکے گا. اگر میرا خدا اس کو نہ ماننے والے کے کو جہنم میں نہیں پھینک رہا بلکہ اس کے کاموں کو دیکھ رہا ہے, اس کے ورکس کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بیسڈ آن دیٹ بھی اس کی ججمنٹ دے رہا ہے, تو بات ختم ہو جاتی ہے. پرابلم اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ جب تک آپ اللہ کو مانو گے نہیں, آپ کے ورکس, آپ کے کام قبولیت میں نہیں آتے.